خاموش تماشا ہی رہی. دنیا بھر میں امریکہ نے یہ سکہ جمایا ہے, دعویٰ کیا ہے کہ ہم ہر ایک گھر تک پہنچ رسائی ہے ہماری. کہتے ہیں نا ایرانی سپریم کمانڈر آیت اللہ سپریم کمانڈر, وہ ہمارے ریڈار پہ. اور بھائی جیفری ایپسٹن تو آپ کے ریڈار پہ رہا نہیں. یہاں پہ منشیات فروشی کا الزام لگا کے وینزویلا کے صدر کو آپ اٹھا لیتے ہیں, اور آپ سے جیفری ایپسٹن نہیں اٹھایا گیا. وہ سالہ سال اپنا گندا دھندا جو ہے وہ امریکہ میں چلاتا رہا. 7-8 سال کے گیپ سے دوبارہ پکڑا گیا بھائی. پکڑا گیا بالکل ایسے. پکڑا بھی کیا گیا, وہ پکڑا بعد میں جاتا تھا, ضمانت پہلے ہوتی تھی اس کی. 2000 سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ 13 مہینوں کی جیل ہوئی 2013 میں, اور اس کے بعد اس کو یہ ریلیکسیشن ملی کہ یہ 1 ہفتہ 1 مہینے میں اپنے آفس میں جا کے جاب کر سکتا, کام کر سکتا. آپ اندازہ لگائیں کس حد تک مضبوط ہاتھ تھے جو اس کے پیچھے تھے. تو کون ہاتھ ہو سکتے ہیں سر؟ میں نے آپ سے پہلا جملہ کہا کہ اکیلا نہیں تھا. 150 بندوں کا سٹاف, جس میں سے 30 سے 40 لوگ ہائی اپس بڑے عہدوں پہ تھے. دوسرا, فائنینشیل کمپنیز چلاتا تھا بڑے اہم پیمانے پہ. 2, تیسرا, دنیا بھر کا دولت مند طبقہ اس کی مٹھی میں تھا. یہ مثال تمثیل نہیں ہے, عملاً ہے ایسا. وہ اشرافیہ جو حکومتیں اور ریاستیں چلاتے ہیں وہ اس کی مٹھی میں ہے. جیب میں رکھتا تھا کیونکہ ان کی ویڈیوز ان کے پاس تھیں. 3, چوتھا, اس کی دعوت پہ وہ یہ جتنے لوگ میں نے آپ کو گنوائے سب لوگ ان سے ملنے کے خواہش مند ہیں, ان سے ملنے جاتے ہیں. اور وہ کیا چاہتے ہیں جو کہ وہ جیفری سے ملنے جائیں. ان کے لیے اعزاز کیا تھا؟ جیفری سے ملاقات, اس کے جزیرے میں جانا, سیر کرنا, تفریح کرنا, شغل مشغلہ جو کہ کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں نا, یہ ویڈیو نہ بن جائے یا کسی جگہ لیک نہ ہو جائے, بات نہ آ جائے, تو یہ خفیہ مقام وہ پرووائڈ کرتا تھا. اور اسے پتا تھا یہ امیر اور طاقتوروں کی کمزوری ہے. ہر طرح کی سہولت, ہاں ہر طرح کی سہولت, ہر قسم کی لاجسٹکس, ہر قسم کی منشیات بھی دیتا تھا. اور یہ لولیتا ایکسپریس اس کا اپنا جیٹ ہے. اپنا جیٹ جو ہے وہی آتا تھا جزیرے کے پاس. ہاں, اس کے علاوہ ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا جزیرے پہ, وہی صرف آنا جانا تھا اس کا. یہ سارے لوگ اس کی پشت پر تھے, وہی اس کو چھڑواتے تھے. اچھا, اب اس کی جس طرح سے یہ ایک مسٹری ہے جیفری ایپسٹین, اور اسی طرح جب یہ جیل میں تھا, جب اس کی موت ہوئی تو نیو یارک کی ہائی سیکیورٹی جیل ہے, پوری دنیا کی سیکیور جیل, اور وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور گارڈ اس وقت سوئے ہوتے ہیں, لائٹ گئی ہوتی ہے اور کیمرے بند ہوتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل سر؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیوں مارا گیا یا سن لیں, خوشی کی؟ دنیا جہان میں ایک طریقہ ہے پاکستان کے علاوہ, ایکسکلوڈنگ پاکستان نہیں ہے, جو اس طرح کا شخص ہوتا ہے جس کی لائف واقعات, داستانوں, کہانیوں, معاملات, انکشافات سے بھرپور ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ پھونک پھونک کر رکھا جاتا ہے. پھونک پھونک کر اسے موت سے بہت دور رکھا جاتا ہے تاکہ وہ انکشاف انگیز گفتگو کر دے, واقعات سے پردہ اٹھا دے, جو در پردہ راز ہیں اس کو افشا کر دے. پاکستان میں تو بہت کام آ سکتا تھا خواجہ تعریف گلشن المعروف طیفی بٹ. وہ آپ کو حکومتوں کے نشیب و فراز, ان کی تشکیل, سیاسی رہنماؤں کی زندگیوں, بڑوں کے کالے کارنامے, کس نے کتنا قبضہ کروایا, سب بتا, کس نے چھڑوایا, سب بتا سکتا تھا. آپ نے نہیں پوچھا اس سے, زندہ سلامت آپ کے ہاتھ آیا, آپ نے گوا دیا. تو اسی طرح جیفری کے ساتھ ہوا؟ نہیں, ابھی سن لیں, پوری بات سن لیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جیفری انڈائریکٹ انکاؤنٹر میں مارا گیا. انڈائریکٹ انکاؤنٹر؟ ہاں, مطلب جیل میں ہی مروایا گیا, پوشیدہ ہاتھ تھے. کیسے؟ اگر وہ میڈیا پہ آ کے, بھارت میں کئی مثالیں موجود ہیں, اگر وہ میڈیا پہ آ کے یا ویڈیو کے ذریعے, اندر سے جیل میں بڑا باثر تھا, جیل سے کوئی ویڈیو لیک کر دیتا تو پنجابی میں کہتے رہندی نہیں سی, پھر سب کے نقاب الٹ جانے تھے. اس خوف سے اسے مارا گیا, لیکن ایک ذہانت کی گئی مارتے ہوئے. ہاں, اس کا ریکارڈ ضائع نہیں کیا گیا. ہمارے یہاں تو سب کچھ دفن کر دیتے نا ساتھ. ہم جب بندوں کو مارتے ہیں, ہاں بالکل ایسے, یا ساتھی چھڑانے آتے ہیں ہمارے یہاں نا, تو ہم وہ سارا کچھ دفن کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک نام میں بھول گیا ہوں, اور ایلن مسک. یس, اتنا بڑا تاجر اور ٹیسلا کے مالک اور سوشل میڈیا کے مالک, وہ بھی وہاں پہ ایلن مسک بھی جاتے تھے. اور ایلن مسک کے بارے میں تو یہ کہ وہ بار بار میکسویل کو میسج کر کے پوچھتے تھے کہ وائلڈسٹ پارٹی کب ہے بھائی. یہ جو لوگ ہیں نا بڑے, وہ رابطے ان سے کرتا تھا یا وہ اس سے رابطہ کرتے؟ اچھا, ایلن مسک نے پہلے ڈیمانڈ کی سر
کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آیا تو اس نے ڈیمانڈ کی کہ یہ ساری فائلیں پبلک کی جائیں جو نام ہے, اور جب اس کا نام آیا تو چپ کر کے بیٹھ گئے اور وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے. اچھا ہاں جی, ایک اور بات بڑی اہم آئی ہے ذہن میں. ابھی سوشل میڈیا سے بہت کچھ غائب کیا جا رہا ہے. ان فائلوں میں دفن ہے, وہ جب چاہیں گے نکال دیں گے. وہ قبر کشائی کرنی ہے نا اس کی فائلوں کی, وہ قبر کشائی کر کے اس کو نکال دیں گے. اور یہ ایکس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم سب کچھ تشتز بام کریں گے. اس پہ ایلن مسک پہ اگر کوئی بات آئی تو وہ کرے گا ایکس, وہ کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایپس ہیں نا, یہ تصدیق کر رہی ہوتی ہیں معاملات کی. نہیں تو میٹر اویلیبل ہے, میٹر اویلیبل ہے سارا. ایلن مسک نے اپنا کیوں ٹویٹ ڈیلیٹ کیا؟ وہ تو اپنے آپ کو سیکیور کر رہا ہے, لیکن جنہوں نے اس کو منظر عام پر لا کر اربوں خربوں ڈالر کمانا ہے وہ بھی تو تیار ہے. ایف بی آئی پہ پریشر بہت ہے, پبلک کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو پبلک کریں جو فائلز ہیں. دیکھیں اگر یہ نام نہ آئے نا منظر عام پہ, تو یہ جو پبلک اویئرنیس, یہ فریڈم آف انفارمیشن, اسیس آف انفارمیشن, تو اس کی تو امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کئی لوگوں کی ہو جائے گی. کلنٹن کے, آپ یہ بتائیں جو پرانے صدور ہیں, ان کا سٹاف ہے, ان کے اہل خانہ ہیں, ان کے نام بھی تو آ رہے ہیں نا, تو ان کی بھی امپیچمنٹ سب کی ہوگی. سب کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو یہ کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں میرا بھی مطالبہ یہی ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جن اداروں نے دانستہ خاموشی اختیار کی, یا جو اندھے بہرے لولے لنگڑے بنے رہے, یا جنہوں نے پردہ پوشی کی, سہولت فراہم کی جیفری کو, ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ایک. دوسری بات, جیفری کے ہلاکت کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اسے دانستہ منظر سے غائب کیا گیا؟ ہو سکتا ہے غائب کیا گیا ہو. اتنا دلوں میں سینوں میں راز رکھنے والا شخص جو ہے, کوئی بعید نہیں کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر دی گئی ہے. اور اگر اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جو ہوتی ہے, میں نے کہا کہ بالواسطہ انڈائریکٹ پولیس انکاؤنٹر یا جیل انکاؤنٹر جو بھی ہے, یا اسٹیٹ انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایک اور سنیں, اگر یہ سارا کچھ منظر عام پہ لایا جا رہا ہے تو اس کو مثال بھی بنائی جائے. ترازو جو ہے نا, وہ انصاف کا ترازو, ہٹ کے مذہب سے مسلک سے, انصاف کا ترازو دنیا میں جو نظام انصاف ہے, اس نے ثابت کرنا ہے کہ جیفری ایپسٹن جو ہے اس کو مارا کیسے گیا, وہ اتنا بڑا بنا کیسے, سپورٹ کس کس نے دی, ایوان اقتدار تک کیسے پہنچا, اشرافیوں کے گھر میں رسائی کیسی تھی اس کی, اور اسے جو سپورٹ کر رہے تھے اپنی بیگمات سمیت, وہ کیوں کرتے تھے, عیاشی کا مرکز کیوں بنا, تفریح گاہ سب سے خفیہ کیوں رہی. یہ سارے معاملات جو ہیں نا, ان کا میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی میکانزم بننا چاہیے, اور یہ باتیں منظر عام پہ آنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ نئی قسط جو چوتھی آئے گی, 3 قسطیں آئی ہیں, چوتھی قسط جو آئے گی, اس وقت جب ہم نیا پروگرام کر رہے ہوں تو اس وقت تک جو ذمہ داران ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.